بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے، اور پھر جیسے ہم نے کہا تھا کہ کل سے سلسلے کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ آخری روزے تک جاری رہے گا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو جو شاہنامہ اسلام میں جس انداز سے بیان کیے گئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کس طریقے سے دائی حلیمہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا تھا۔ تو حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں حلیمہ نے اٹھایا آ کے بچہ دست الفت پر، حلیمہ نے اٹھایا آ کے بچہ دست الفت پر، برستا تھا تبسم سادگی بن بن کے صورت پر، کسی نے بھی نہ پائی تھی وہ دولت مل گئی ان کو جو تھی معنی ہی معنی، اب وہ صورت مل گئی ان کو، چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر۔ اب دائی حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس ڈیرے کی جانب جا رہی ہیں، چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر، مئو خورشید صدقے ہو رہے تھے جس کے قدموں پر بڑھائے اپنے اپنے اونٹ، سب نے نور کے تڑکے، کجاووں پر تھی دایا عورتیں اور ساتھ کے لڑکے۔ تو اب یہ قافلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیمہ لے کر جا رہی ہیں، اور اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے۔ اب یہ قافلہ واپس کس عالم میں جا رہا ہے؟ اٹھا شوہر حلیمہ کا اور اپنی اونٹنی لایا، حلیمہ اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھلایا، چلا خود آپ پیدل، اونٹنی دبلی تھی بیچاری، کسی صورت نہ ہو سکتی تھی اس پر سب کی سواری، جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتی تھی منزل سے۔ یعنی کہ جب یہ سفر شروع ہوا تھا، جب دائی حلیمہ اور سب آ رہے تھے، تب اس اونٹنی کا عالم یہ تھا کہ اونٹنی بہت لاغر تھی، تب یہ اونٹنی توانا نہیں تھی۔ اب جب واپس جا رہے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہے، اب منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ اب کیا منظر ہے وہ سنیے۔ جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتی تھی منزل سے، وہ اپنے آپ ہی کو لے کے چل سکتی تھی مشکل سے، مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئیں ساری، یکایک ہم رہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی تو ہر عورت تعجب کا وہیں اظہار کرتی تھی۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ جیسے اب یہ کوئی دوسری اونٹنی ہے، وہ سب کہتی تھی کہ یہ وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی، وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی، نہیں پہلی کہاں، ایمان سے کہنا اور ہے کوئی۔ اور جب اونٹنی کی رفتار قدرے تیز ہوتی دیکھی تو کیا ہوا؟ حلیمہ کی سواری اس قدر جب تیز دم دیکھی، حلیمہ کی سواری اس قدر جب تیز دم دیکھی، سوار اس اونٹنی پر ہو گیا اب ان کا شوہر بھی، چونکہ پہلے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ اونٹنی اتنا وزن ہی برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن اب دیکھا کہ یہ تو اونٹنی بہت لاغر ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ساتھ، تو اب کیا ہو گیا؟ مگر یہ ہو گئی اب تیز رو اور برق دم ایسی کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی، اب جس دم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل قافلہ ہوئے تو حیرت انگیز طور پر ایسی برکات کا ظہور ہونے لگا کہ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر تو چھوڑے، پورے قافلے کے لوگوں نے ان برکات کو محسوس کیا۔ آپ کا جو ہمشیر بھائی تھا دائی حلیمہ کا بیٹا عبداللہ، پہلے یہ عالم تھا کہ دودھ کی کمی کی بنا پر اکثر وہ بھوکے رہ جاتے تھے، اب وہ سیر ہونے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس اونٹنی پر جناب حلیمہ اپنے بچوں کے ساتھ سوار تھی، وہ اونٹنی اللہ کی برکات سے ایسی معمور ہوئی کہ نہ صرف وہ ایسی تیز رفتار ہو گئی کہ تمام قافلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا، بلکہ جب دودھ دوہنے کا وقت آیا تو خاندان جناب حلیمہ تو چھوڑے، دیگر قافلے والے بھی اس اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہونے لگے۔ دیگر قافلے والے بھی خاندان حلیمہ کے ساتھ ساتھ گویا پورے قبیلے کی قسمت جاگ اٹھی۔ قحط سالی اب ہریالی میں بدل گئی تھی، پہلے قحط سالی کا عالم تھا، اب وہ ہریالی میں بدل گئی۔ بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا؟ بہت کم تھا پہلے، مگر اس مرتبہ منزل پر آ کے جب اسے دوہا
تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے، لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے، کہا شوہر نے اے بی بی یہ اس بچے کی برکت ہے، اسی کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے۔ حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران، ارے نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت ذی شان، تجھ کو 100 لاکھ مبارک ہو حلیمہ دائی، سبحان اللہ۔ آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے۔ اب سرکار آ گئے دائی حلیمہ کے گھر پہ، اور اب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ حلیمہ اب رسپونسز دیکھیے کہ سب کے کیا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کی وجہ سے اب ساری کی ساری چیزیں بدل رہی ہیں، اب وہ سب جب ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اب یہ ایسے ہے، پہلے یہ ایسے تھا اب یہ معاملہ ایسے ہے، تو وجہ کیا ہے؟ اب سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ وجہ یہ لڑکا ہے، یہ بچہ ہے۔ حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران، نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت ذی شان، ارے مسرت ہوتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میں، کہ اس پر طور کے پھولوں کا صحرا دیکھتی ہوں میں، غرض اب دائی حلیمہ اپنے گھر آ رہے ہیں، غرض اس شان سے، آپ نے یہ سنا تھا نا کہ کس عالم میں نکلی تھی، اب یہ دیکھیے کہ کس شان سے آئی ہے، غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئی، متاع دنیاوی اور اخروی آغوش میں لائیں، لے کے آئی اے حلیمہ تو جہاں سرکار کو جھک گئے دونوں جہاں اس جھوپڑی کے اس جھوپڑی کے سامنے۔ تو پہلے کیا عالم تھا سرکار دو عالم کی آمد سے پہلے؟ یہاں پر قحط تھا ہر سو، نہ دانا تھا نہ چارہ تھا، کہ اب تک می نہ برسا تھا، یہاں جس کا سہارا تھا، مویشی مر رہے تھے، لوگ فاقے کر رہے تھے، سب بتوں سے اپنے اپنے دیوتا سے ڈر رہے تھے سب، اور اب سرکار دو عالم آ گئے، اب کیا حالت، اب کیا عالم ہے؟ حلیمہ کی زمین کا حال پہلے سب لوگوں سے بدتر تھا، پہلے یہ عالم تھا، حلیمہ کی زمین کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا، نکمی تھی زمین، اس کا زیادہ حصہ بنجر تھا، وہ لے کے آئیں لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو، مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو۔ حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ وہ لے کے آئیں لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو، مٹایا جن کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو، حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے، پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے، قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے، کس سے؟ قبیلے والے بھی، یعنی کہاں تو یہ عالم تھا دائی حلیمہ کا کہ خود گزارا مشکل تھا، اب کیا عالم ہے؟ قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے، یتیمی کے سبب انکار تھا جن کی رضا سے، سبھی حیران تھے۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی، گر لگی اچھی تو تیری
جھونپڑی اچھی لگی. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں. اب وہاں پر ان کے شب و روز کس انداز سے گزر رہے ہیں. حفیظ جالندری صاحب کہتے ہیں کہ نجات دو جہاں تھی جن کے, ابھی تک تو آپ نے آمد کا منظر سنا نا, اب وہاں پر شب و روز کس انداز سے گزر رہے ہیں. نجات دو جہاں تھی جن کے دامان کریمی میں وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں. کون بچہ؟ وہ بچہ, ہاں وہ بچہ جو سبق آموز دنیا تھا, گل تقدیس تھا لیکن نظر افروز صحرا تھا. اب حفیظ جالندری صاحب اپنی ایک معصومانہ خواہش ایک بہت ہی معصومانہ انداز میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی. اب نوح علیہ السلام کی عمر کو استعارتاً استعمال کرتے ہیں. تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی, میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. کیوں؟ اگر عمر نوح مل جاتی, اگر جبریل کی سی روح مل جاتی تو وہ کیا کرتے؟ حفیظ جالندری صاحب کہتے ہیں, تو بھئی اب ایک عاشق کا بیان سنیں. وہ کہتے ہیں بیان کرتا میں حال نو نحال گلشن خوبی, دکھاتا قدرت حق کا کمال شان محبوبی. وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا بیان کرتا, حقیقت کا فسانہ پردے پردے میں عیاں کرتا. بیان کرتا حلیمہ کیسے ان پر جان دیتی تھی, بیان کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھی, بیان کرتا کہ شیمہ لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر, جسے ہاذا اقلی کا خیال آتا تھا رہ رہ کر. بیان کرتا کہ بھیڑ اور بکریاں بھی سجدہ کرتی تھی, فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کے بھرتی تھی. بیان کرتا کہ سورج شرق پر کیوں جگمگاتا ہے, بیان کرتا زمین پر چاند کیوں چادر بچھاتا ہے, بیان کرتا ستارے رات بھر کیوں رقص کرتے ہیں, بیان کرتا کہ صبح و شام کیوں یہ رنگ بھرتے ہیں, بیان کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلٹتی ہے, بیان کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلٹی ہے, اندھیرے سے تجلی کی سحر کیوں کر نکلتی ہے. بیان کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا, لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بچپن کے ایام یہاں پر گزرے, یہاں سے پر اس انداز سے گزرے. لیکن اب آگے جو واقعہ ہے وہ بڑا دلسوز واقعہ ہے, کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ میں اور آپ ظاہر ہے ہم گناہگار لوگ, ہم بھی جب کسی بھی اعتبار سے اگر ماں کا تذکرہ کر رہے ہوتے تو ہم سب بہت مغموم ہو جاتے ہیں, ہم بڑے غمگین ہو جاتے ہیں. اور پھر سرکار دو عالم کی والدہ, ہمارے ماں باپ قربان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہ بڑا دل سوز, دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے, یہ کلرز کریں گے انشاءاللہ.